تو یہ جو صلات ہے یہ اس مقصد کی تذکیر ہے، اس مقصد کی آرزو کا نام صلات ہے، اور اسی لیے اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں اگر اب ہم دیکھیں کہ صلات کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے، تو سب سے اہم چیز صلات کے اندر ہے اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دیں اور قرآن عظیم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ نام دیا ہے اس کے عمل کے حوالے سے کہ اس کو دہرایا جاتا ہے، 7 وہ آیات جو دہرائی جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں نا کہ ہماری جو دن بھر کی رکعات ہیں، فرض اور سنت مؤکدہ جو ہم لازمی پڑھتے ہیں، وہ 32 رکعات ہیں۔ تو ہم 32 دفعہ سورہ فاتحہ دہراتے ہیں کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ فقہی مسئلے سے ہٹ کر کہ جس کو صلاۃ کا، سورہ فاتحہ کا شعور ہی نہیں ہو تو اس کی صلاۃ ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ شعور کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ میں جو ہم چیز مانگتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ سوال ہم 32 دفعہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی بس وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کی طرف آئے، کہ جو لوگ اس راستے پہ چلے ان پر آپ کا انعام ہوا، اور بادشاہ کا سب سے بڑا انعام اپنے قریب کر لینا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے مقصد زندگی کو دہراتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ 32 دفعہ دن میں یہ مقصد دہرواتے ہیں۔ تو پھر اس لیے ہمیں اقامت صلات کا حکم دیا گیا، صلات پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پڑھنا تو ایک جز ہے، اقامت یہ ہے کہ ہم پھر اس مقصد کو دہرائیں، اس کا شعور رکھیں ہر وقت، اس کے لیے آپس میں جمع ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر اللہ کے سامنے اس کا وعدہ کریں کہ ہم اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، جو آپ نے اس میں ہدایت دی ہے اس پر عمل کریں گے، پھر نماز سے نکل کر زندگی میں اس کو قائم کریں، اور پھر اگلی اذان پر پھر حاضر ہو جائیں کہ ہم نے کوشش کی، کمی رہ گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے، ہم اسی مقصد سے جڑے رہیں گے، ہم یہی کام کریں گے، ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جن پر آپ ناراض ہوئے اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ بھی 2 رویے ہیں، بنی اسرائیل اور نصارہ، اس کا واضح ثبوت ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ اس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں پھر یہ آتا ہے ذالک الکتاب، کہ یہ جو آپ نے مانگا ہے یہ ہے وہ لکھی ہوئی چیز، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کون ہیں؟ متقین انہیں کہتے ہیں جو کہ انتہائی احتیاط کرتے ہیں، پرہیزگار، یعنی یہ کوئی مطلق چیز نہیں ہو سکتی، کوئی مقصد ہے اس کے تحت احتیاط کرتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قربت، تو اس قربت کی طرف پہنچنے میں کوئی بھی چیز روکنے والی ہو اس سے بچتے ہیں، اور جو چیز اس تک پہنچائے اس کو لازمی کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی اللہ نے تفصیل بتا دی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو نتائج سامنے نہیں ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، پھر اس آرزو کو وہ قائم کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو لوگ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اس مقصد کے تحت، وہ آپس میں ایک دوسرے پر انفاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھائی اس راستے میں بڑھنے میں پیسوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے رک گیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی رکاوٹ دور کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے۔
اور پھر وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ تاریخی طور پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز یہ نازل ہوئی ہے یہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی چیز نازل ہوئی تھی تورات، زبور، انجیل میں، انہوں نے بھی کامیابی کی ضمانت دی تھی، جو اس پر صحیح چلے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں گے ہمیں لازمی اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو پھر اللہ نے گارنٹی دے دی اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ 100% کامیاب ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو یہ جو ہم اپنا مقصد دہراتے ہیں تو وہ یہ نماز اس کے لیے ہے۔ اور قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ کا اسی حوالے سے دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں شعور حاصل کرنا ہے کہ ہم نے نماز صرف پڑھنی نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہمارا صرف پڑھنے سے تعلق ہوگا، قائم کرنے سے نہیں۔ اس کا شعور جب نہیں ہوگا تو پھر اس کا زندگی میں کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ قیام ہے، سجود ہے، رکوع ہے، تشہد ہے، یہ سب علامات ہیں۔ قیام کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے خالق کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، تمام کام اس کے ہیں، سارے کے سارے کام وہی کر رہا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اس کی ہدایت کی تذکیر کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ہدایات دی ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اور تاکہ ہم اس کو زندگی میں نافذ کریں۔ پھر رکوع اور سجدہ، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو عظیم رب میرا جو ہے عظیم، عظمت جو ہوتی ہے افقی پھیلاؤ ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہے متاع پر، معاشیات پر۔ یعنی رکوع کا یہ مطلب ہوا کہ میں جو زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی طرف، تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ معاشیات آئے گی، میرا معاش کا مسئلہ آئے گا، میں اس کی وجہ سے مجبور ہو سکتا ہوں، میں سب سے کٹ کے معاش کے حوالے سے آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، تو آپ میری یہ معاشی رکاوٹ دور فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے میں کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اعلیٰ کہتے ہیں عمودی ہر سمت کو، نیچے سے اوپر۔ تو اعلیٰ یعنی یہ نشانی ہے طاقت کی، سیاست کی۔ یعنی میں سجدہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے سر رکھ رہا ہوں، آپ ہی سب سے بڑی طاقت ہیں، تو مجھے ان طاقتوں سے، ان سیاسی طاقتوں سے آپ مجھے بچائیں، یہ رکاوٹ میری دور فرمائیں، مجھے کوئی بھی طاقت آپ کی طرف بڑھنے سے روک نہ سکے۔ اس کے لیے یہ سجدہ علامت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سر رکھ دیا، تو کوئی طاقت مجھے نہ جھکائے اور مجھے نہ جھکنا پڑے۔ اور پھر تشہد ہے۔ تشہد کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے بندے اور رسول ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا۔ تو ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اتحیات میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری قولی، فعلی، مالی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، اور ہم پر اور نیک بندوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، جس کے اندر درود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی تذکیر ہے، ان کے احسانات کو ماننا ہے۔ تو اس لیے ہم پھر اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی صلوات بھیجیے، ہم ان کے احسان اس کے اتارنے کے قابل نہیں ہیں، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے صلوات پڑھنے کا، مگر آپ ہی ہماری طرف سے یہ چیز کر دیجئے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، انہی کی وجہ سے ہم اس مقام پر دوبارہ پہنچ سکیں گے، انہی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، ان کے ذریعے ہی ہمیں یہ زندگی کا معیار ملا کہ ان کی طرح ہم کریں گے، ان کی سیرت پر چلیں گے
تو پھر وہ ہم 100% کامیاب ہوں گے، اور وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ تو مغفرت شدہ تھے، مگر ہمارے لیے وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے پاؤں سجا دیتے تھے کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ جو درود ہے یہ ان کے احسانات کے طور پر پڑھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم آخر میں سلام پھیرتے ہیں کہ پھر ان فرشتوں پر جو ہمارے ساتھ ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، یا اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں ہم، اور پھر جو دائیں طرف لوگ ہیں ان پہ بھی سلامتی، اور بائیں طرف لوگ ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، اور پھر ہماری زندگی سے بھی لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ صلوات جو ہے اس شعور کے ساتھ پڑھی جائے گی تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بس نماز ختم کر کے چلے جائیں، اور پھر اس لفظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو کہ ہم نے کوئی سیدھا راستہ مانگا تھا، کسی منزل کی بات کی تھی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو، پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اس میں ہمیں کوئی خیال نہیں ہو کہ ہمیں اللہ کی پسند پہ چلنا ہے، اللہ کی رضا پہ چلنا ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہو، تو پھر صلاۃ زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ صرف جیسے ایک چرچ میں عیسائی چلے جاتے ہیں، مندر میں ہندو چلے جاتے ہیں، اس طرح مسجد میں بھی ہم چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں آئے گا جب تک کہ ہم صلاۃ کا شعور حاصل نہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صلاۃ شعور کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔